بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری. ٹاپ سٹوری میں میرے ہمراہ تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب جناب عبدالرحمان فریدی صاحب. فریدی صاحب السلام علیکم. آج کا میرا موضوع ہے لیا ڈویژن تحریک. جب سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی حکومت آئی ہے، انہوں نے حلف لیتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ گجرات کو انہوں نے ڈویژن بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے کوٹا دو اور توسا کو اضلاع قرار دے دیا، اور اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ کوٹا دو اور توسا کے اضلاع بن گئے. کوٹا دو، توسا اور لیو کو ملا کر اس علاقے میں ڈویژن کی نئی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. اسی بات کو لے کے لیا کے عوام نے یہ مطالبہ کیا کہ لیا کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے. اس سے قبل ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا 2019 میں لیا ڈویژن تحریک چلا چکا ہے، اور وہ تحریک زوروں پر تھی کہ پھر حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور یوں یہ سلسلہ تھم گیا تھا. لیکن جو ہی نئے ڈویژن اور نئے اضلاع قائم ہوئے تو لیا کے عوام نے ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ دہرانا شروع کر دیا، اور اب اس کا آغاز ڈسٹرکٹ پریس کلب کی بجائے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کی طرف سے ہوا ہے. صدر ڈسٹرکٹ بار جناب سید غضنفر عباس بخاری نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور تمام وکلاء کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا. ممبران اسمبلی کو بھی اپنے پاس بلایا، بار روم میں ایک گرینڈ پارٹی کی اور ایک گرینڈ سیمینار ہوا، اور لیا ڈویژن کی ضرورت پر وہاں گفتگو ہوئی، جس میں رفاقت علی گیلانی، مقامی ایم پی اے اور اسی طرح دیگر اکابرین بھی وہاں پر شامل ہوئے. عبدالرحمان فریدی صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، اور انہوں نے وہاں پر تقریر بھی کی اور یہی مطالبہ دہرایا کہ جناب لیا ڈویژن بناؤ تحریک کو دوبارہ سے آرگنائز کیا جائے. عبدالرحمان فریدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام ٹاپ سٹوری میں ویلکم کرتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اب کی بار یہ جو لیا ڈویژن تحریک دوبارہ آرگنائز ہونے جا رہی ہے، دوبارہ چلنے جا رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بانی تحریک تھے قبل ازیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے احساسات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ حق بجانب ہے یا یہ مطالبہ اب جو ہے تاخیر کا شکار ہو گیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنایت کاشف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے لیا کے جو عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے اس پر پروگرام شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیا ڈویژن بناؤ تحریک جو ہے ایک مرتبہ پھر اس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ تھے، جب ہم نے تحریک چلائی تھی ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا سے، تو اس وقت لیا کے عمائدین کو، لیا کی سیاسی سماجی تنظیموں کو اور ان کے تمام عہدیداران کو اور پارلیمانی کلاس کو اور انٹلیکچوئلز جو لیا کے ہیں ان کو وہاں ہم نے بلایا تھا. اس میں ہم نے ایک مدعا رکھا تھا کہ ہمارا لیا جو ہے وہ ٹیل پر واقع ہے، اور اس سے متصل جو شہر ہیں اس میں توسا ہے، بکھر ہے اور کوٹدو ہے. کوٹدو اور توسا کو ہم نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ ضلع بنایا جائے، اور ان کو ضلع بنا کے لیا کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا جائے. تو اس مطالبے میں جان ڈالنے کے لیے ہم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا ہم نے 2019 میں. 2019 چونکہ نئی گورنمنٹ یہاں بنی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی، پنجاب میں اور مرکز میں بھی، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس میں اپنی انوالومنٹ کریں اور ہمارے اس مطالبے کو اسمبلی فلور پر لے کر جائیں اور ہماری آواز وہاں اٹھائیں. تو جب ہماری یہ تحریک اپنے زوروں پر تھی تو اس تحریک کے کنوینر جو ہے ہم نے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ارشد اسلم خان سیئر صاحب، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ڈسٹرکٹ بار کے، ان کو ہم نے کنوینر بنایا تھا.
اور اس کے اس تحریک کی سیکرٹری شپ ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے بحیثیت پریزیڈنٹ میرے پاس تھی. تو اس میں جو ہمارے دیگر حمایتین تھے, دیگر تنظیمیں تھیں, سول سوسائٹی کے لوگ تھے, ان کو بھی ہم نے مختلف عہدیدار بنا کر اپنے ساتھ جوڑا اور ہم نے تحریک کا آغاز اس طرح کیا. ہم نے لیا کہ مختلف شہروں میں جا کے جو ہے نا لوگوں کو موٹیویشن کے لیے ہم نے ان سے گفتگو شروع کی. اس میں ہم نے جو موٹیویشن جب شروع کی تو اس میں سیاسی لوگ بھی تھے, مذہبی لوگ بھی تھے اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے, اور اس موٹیویشنل کام کو پھر ہم نے لیا کے باہر بھی لے کر گئے نا. اس میں ہمارے ساتھ متصل جو ضلع تھا, ضلع بکھر, وہاں کے سیاسی لوگوں سے اور صحافتی لوگوں سے اور وہاں کی سول سوسائٹی سے بھی ہم نے گفتگو کی, اور اسی طرح ہم نے کوٹدو اور توسا کے لوگوں سے بھی گفتگو کی. تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے, اس خطے میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جب ہم نے انہیں پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی افادیت کے بارے میں بتایا. جس جگہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے تو وہاں جو ہے تمام آفیسز وہاں آ جاتے ہیں, وہاں یونیورسٹیز مکمل فل فلیج یونیورسٹی بن جاتی ہیں, میڈیکل کالج بن جاتے ہیں, اور اسی طرح وہاں کے ترقی کی راہ کھلتی ہے, بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی آ جاتے ہیں. اور پھر جو سب سے اہم جو بات ہوتی ہے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے وفاقی اور صوبائی کابینہ میں پھر نمائندگی بھی مل جاتی ہے آسانی سے. اس کے لیے لوگوں کو پھر اپنی بولیاں نہیں لگوانی پڑے گی, اپنی جو ہے پیش کرنی پڑے گا. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی بدولت نمائندگی مل جاتی ہے. فرید صاحب, آپ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے پروگرام کیا ہے تو اس کا تازہ ترین اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سید غضنفر شاہ جو ہے بخاری صاحب, انہوں نے جو ہے نا تمام سٹیک ہولڈرز کو دعوت دی تھی کہ آپ جو ہے نا ڈسٹرکٹ بار میں آپ تشریف لائیں, اور یہاں ہم ایک مشاورتی اجلاس کرتے ہیں. مشاورتی اجلاس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے لیا ڈویژن بنو تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر میں بھی وہاں موجود تھا. ہمارے جو سیاسی جو ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب جو لیا سٹی کے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ضلعی پریزیڈنٹ افتخار بابر کتران جو سابق ایم پی اے بھی ہیں لیا سٹی کے, وہ بھی وہاں موجود تھے, اور بار کے دیگر عہدیداران اور ممبران بھی تھے, انجمن تاجران بھی تھی, ایپکا بھی تھی. تمام لوگ وہاں جو ہے نا انہوں نے اپنی تنظیموں کی نمائندگی کی. تو جب مجھے نمائندگی کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو میں نے وہاں ایک بات کی. میں نے کہا کہ بھی ہمارے جو موجودہ جو ایم پی اے صاحب جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس, یہ جب 2019 میں ہم نے تحریک کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی ایک ہماری تحریک کی اس تیزی کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے ایک حکومت پنجاب سے ڈائریکٹو جاری کروایا. اس وقت عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے. اس ڈائریکٹو میں وہ ڈائریکٹو یہ تھا کہ ایس ایم بی آر سے, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے رپورٹ طلب کی ہے وزیر اعلیٰ نے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے آپ جو ہے نا ہمیں رپورٹ پیش کریں کہ آیا کہ اس کے کس طرح وہ بنے گا. تو اس رپورٹ کا انہوں نے ڈائریکٹو جاری کیا. وہ ڈائریکٹو یہاں تقسیم کر دیے گئے اور بتایا گیا کہ ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے اپنی تگودو کا آغاز کر دیا ہے. یہ فرمایا کہ کیا آج تک اس جو ڈائریکٹو جاری ہوا تھا اس پہ رپورٹ طلب کی گئی تھی, وہ رپورٹ آج تک اس کا کیا بنا؟ رپورٹ سامنے آئی نہ آئی, رپورٹ گئی بھی صحیح ہے نہ گئی, وہ اس کے کیا وہ رپورٹ بھائی کاغذ کا ٹکڑا تھا. اس کاغذ کے ٹکڑے سے آگے وہ کچھ نہ ہوا. یعنی ڈائریکٹو کاغذ کا ٹکڑا تھا, ڈائریکٹو کاغذ کا ٹکڑا تھا, اس کے ثمرات نہیں تھے. لیکن ہماری تحریک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کوٹدو اور توسا کی جو پارلیمانی کلاس ہے وہ اپنے علاقے کو ترقی دینے کے لیے انہیں ضلعی ہیڈ کوارٹر بنوانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ان لوگوں کی خوش بختی ہے, وہاں کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی راہ کھلے گی جب وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر بنے گا. چوک اعظم کا بھی ہمارا مطالبہ تھا. یہ ہماری, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنانا تو دور کی بات, ہماری پارلیمانی کلاس ہے چوک اعظم کو جو ہمارے سابق ایم پی اے ہیں طاہر رندھاوا جو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے, جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو ان کا ایک مطالبہ تھا
کہ ہمیں جو ہے نا تحصیل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے چوک اعظم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر صرف اس لیے نہ بنا کہ اگر وہ اس مطالبے پر شامل ہوتے تو تحصیل ہیڈ کوارٹر بن جاتا. اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ اس مطالبے پہ شامل نہیں ہوتے بلکہ کسی اور دھن دولت اور لالچ کی وجہ سے وہاں وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، تو اس لیے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ نہیں مل سکا. اب ہماری جو موجودہ پارلیمانی کلاس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف اپنے لالچ میں ہے. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کے پیش نظر کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب بھی کبھی سینئر صحافیوں سے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جنہوں نے لیا ڈویژن بناؤ تحریک چلائی ہوئی تھی، ان کا بروشر بھی میرے پاس موجود ہے، آپ نے بھی پڑھا تھا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیا کے شہریوں کو ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اس وقت کی پارلیمانی کلاس بھی کہا جاتا ہے کہ ضلع بناؤ تحریک کی مخالف تھی، اور اس میں بڑے بڑے خاندانوں کے نام آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتے تھے رات کو پریس کلب میں اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر ڈی سی بیٹھے گا اور ڈی سی کا سامنا کون کرے گا، یہ وہ، اور اس طرح کے ڈی پی او یا ایس پی آگے بیٹھے گا، کون ان کا سامنا کرے گا. اب جب آپ ڈویژن تحریک چلا رہے تھے تو آپ نے بھی اپنے دوستوں کو ایک واقعہ شیئر کیا پارلیمانی کلاس کے حوالے سے. وہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لیا کے شہریوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کہاں موجود تھے، کس پارلیمانی لیڈر نے آپ کو ڈویژن بناؤ تحریک اور ڈویژن بنانے کے حوالے سے کیا کہا، اس کلاس ذرا میرے سامعین کو آپ بتائیں تو صحیح. وہ واقعہ عنایت کاشف صاحب آپ نے جو ہے نا میرے دل کے پھولے کھول دیے ہیں دوسرے لفظوں میں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم سابق تحصیل ناظم ملک منظور جوتا کے ڈیرے پر موجود تھے. وہاں میں بھی موجود تھا، اور وہاں شام کو جس طرح وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بہت سے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اور سول سوسائٹی کے لوگ وہاں جاتے ہیں گپ شپ کے لیے. جوتا ہاؤس جو ہے، جوتا ہاؤس گپ شپ کے لیے مشہور ہے. تو وہاں یوں سمجھ لیں کہ موجودہ پی ڈی ایم ہے. ہاں پی ڈی ایم ہے. وہ پی ڈی ایم ہاؤس کہہ رہے ہیں اسے کہ پورے شہر کے سیاسی حامی مخالف وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں جہاں یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں تو وہاں ہماری موجودگی میں ملک نیاز احمد جکھڑ جو ہمارے ایم این اے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. اچھا. تو اس وقت ہم جوش و خروش سے اپنی لیا ڈویژن بناؤ تحریک کو چلایا ہوا تھا. یہ اغراض مقاصد بھی بیان کیے ہم نے، اپنے مافی و ضمیر بھی ان کے سامنے رکھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ڈویژن بن کے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. پھر میں نے انہیں کہا کہ ڈویژن بن کے کیوں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو آپ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بھی لیا ڈویژن بنے گا تو ہماری پارلیمانی کلاس کو فائدہ ہوگا. یہاں سے آپ منسٹر بنیں گے، یہاں سے آپ پارلیمانی سیکرٹری بنیں گے، یہاں سے آپ مشیر بنیں گے، یہاں سے آپ مختلف عہدوں پر براجمان ہوں گے. تو جب ڈویژن ہیڈ کوارٹر بنے گا تو پھر آپ کی جو ہمارے لیے کی ترقی دینے کے لیے جو آپ کی انرجی لگتی ہے وہ کم لگے گی، کیونکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر اس کا ایک ایس او پی ہے. اس ایس او پی کے مطابق یہاں ادارہ جات خود بخود آ جاتے ہیں. جب ادارہ جات آئیں گے تو ان ادارہ جات کو رن کرنے کے لیے پھر ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی. یہاں میڈیکل یونیورسٹی بھی بنے گی، یہاں روڈز کا انفراسٹرکچر بنے گا، بلڈنگز کا انفراسٹرکچر بنے گا، یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی بنے گی، یہاں فل فلیج یونیورسٹیاں بنے گی. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، آپ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. میں نے کہا کہ اس کے فائدے ہی فائدے ہوں گے، جہاں عام لوگوں کا فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ فائدہ تو پارلیمانی کلاس کو ہوگا. ملک نیاز احمد جکھڑ نے جو ڈویژن بننے کے نقصانات آپ کو بتائے تھے، ان نقصانات میں کوئی میجر جو آپ کو یاد ہے وہ بتا دیجیے. وہ یہی کہتے تھے نا کہ بھی ہمارے کیا ہمیں فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب یہاں میں نے کہا فائدے ہوں گے، یہاں نقصانات نہیں ہوں گے. کمیشن کا سامنا یہاں تو پھر وہ کہتے ہیں نا بڑے افسر آ جائیں گے، یہ بڑے جب بڑے افسر آ جاتے ہیں تو ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے یہ تو دیکھیں نا، ہماری اب تک کی جو میرا صحافتی تجربہ ہے، یہ ہماری جو موجودہ پارلیمانی کلاس ہے یہ پٹواری، تحصیلدار، کانوگو، اے سی تک ان لوگوں کے ٹیچر اور ان لوگوں کے تبادلوں تک یہ محدود ہے، یا پھر رجسٹری برانچ میں اپنے کلرکوں کو فٹ کرانے کے لیے یہاں ان کے وہ مقاصد ہوتے ہیں.
باقی یہاں ہماری بات ایس ایچ او بھی لگوا لیتے ہیں مقامی طور پہ, تو ایک ایس ایچ او کا تبادلہ دوسرے تھانے میں, دوسرے کا اپنے تھانے میں, اپنے مقاصد کے لیے نا, لوگوں کو اپنے زیر بار رکھنے کے لیے یہ صرف کام کرتے ہیں. لوگوں کی ترقی کی راہیں, علاقے کی ترقی کی راہیں کھولنے کے لیے کام نہیں کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا کوئی کام. اچھا, اب اگر فرض کرتے ہیں کہ لیا ڈویژن جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے, اپنی پرانی جو ہماری ایک تاریخی لیا کمشنری کا حوالہ ہے اور لیا کمشنری بحال ہو جاتی ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک پاسبل ہے, کب تک یہ ہو جائے گا, کب تک اس کا امکان موجود ہے؟ دیکھیں جی, اس کی پاسبلٹی جو ہے نا, میں جو سمجھتا ہوں وہ ہماری پارلیمانی کلاس کو تمام چیزیں جو جتنے بھی ہمارے ضلع لیا کے اور ہمارے متصل اضلاع کے جتنی بھی پارلیمانی کلاس ہے, ان کو ایک یکجا ایک ہی نقطے پر اکٹھا ہونا ہوگا, ایک بورڈ پہ, ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہوگا کہ بھی اس دھرتی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے. کیونکہ اب دیکھیں نا, اگر لیا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنتا ہے تو بکھر سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں 60-65 کلومیٹر ہے. کوٹندو اس سے 40 کلومیٹر ہے. توسا جب لیا توسا پل شروع ہو جائے گا تو لیا توسا پل 40 کلومیٹر ہے, 15 سے 20 منٹ کا سفر بن جائے گا. یہ ہمارے جو ہے نا یہ ہب ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے اپنے ذاتی مفادات سے جب تک بالاتر نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہمارا نہیں بن سکتا. ایک بات آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا. ایک بات, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی کلاس ڈویژن بناؤ معاملے پر یکجا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے جاگیردار ہیں, نسلاً جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, کیا یہ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم انہیں مجبور کر دیں گے, سول سوسائٹی مجبور کر دے گی, پریس کلب مجبور کر دے گا, استقبال مجبور کر دے گا, ہماری انجمن تاجران ان کو مجبور کر دے گی, ہماری سول سوسائٹی ان کو مجبور کر دے گی, اور ان کو ایک ہی نقطے پہ جمع ہونا ہوگا. وہ کیوں جمع ہونا ہوگا؟ میں نے بات کی تھی ڈسٹرکٹ بار میں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں صرف کاغذ کا ٹکڑا نہ دکھائے. 2019 میں بھی رفاقت گیلانی یہی کاغذ کا ٹکڑا لایا تھا, ایس ایم پی آر سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. آج 2022 ہے, وہی کاغذ کا ٹکڑا ہمیں دکھا کے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا چاہتے. میں نے کہا کیا ہمارے لیے قانون اور ہے, اپر پنجاب کے لیے قانون اور ہے. جب پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھا تو اس نے بیٹھتے ہی اعلان کیا کہ میں گجرات کو ڈویژن بنانے کا اعلان کرتا ہوں. گجرات کو ڈویژن بنانے کے لیے ایس ایم پی آر سے چودھری پرویز الہی نے رپورٹ طلب کی, اگر کی تو پھر ہمارے لیے بھی رپورٹ طلب کر رہے ہیں. یہ ہماری پارلیمانی کلاس کو اس بات کو لے کر اسمبلی فلور پر جانا ہوگا. اگر ہماری یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم ان کا یہاں ضلع میں ناطقہ بند کر دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم سول سوسائٹی کو, ہم اپنے انجمن تاجران کو, ہم صحافیوں کو, ہم بارز کو ہم متحرک کر رہے ہیں جب تک یہ ہمارے اس مطالبے کی مضبوط آواز کو نہیں اٹھاتے. اگر گجرات کو ضلع بنانے کے لیے ایس ایم پی آر سے رپورٹ طلب کی گئی ہے تو لیا کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے رپورٹ طلب کی جائے. اگر اس کے لیے رپورٹ طلب نہیں کی گئی تو پھر لیا کو بھی اسی طرح اعلان کیا جائے جس طرح گجرات کو اعلان کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, گجرات کو جب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تو اس کا وزیر آباد جو شامل ہے اس میں ضلع, وہ ضلع وزیر آباد بعد میں ضلع بنا ہے. اس کے جو ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا اعلان پہلے ہوئے ہے. ہمارے تو اب متصل 2 اضلاع بھی بن چکے ہیں, اور ضلع بکھر کے ایم این اے صاحب نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے ہمارے ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں شامل ہونے کے لیے. جب وہ لوگ راضی ہیں تو ہماری پارلیمانی کلاس کو بھی اس کے لیے راضی ہونا پڑے گا اور اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ ہمارا مطالبہ ہے. جی سامعین اکرام, جب تک پارلیمانی کلاس اپنے منافقانہ رویے سے باہر نہیں آتی تب تک کوئی کام ممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہی وہ پارلیمانی کلاس ہے جس نے یہ طے کرنا ہے کہ لیا کو ڈویژن بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے. جب ضلع کی تحریک بن رہی تھی تو تب بھی لیا کے یہی خاندان جو اس وقت اقتدار میں تھے وہ اسحاق رحمی کے پاس آتے تھے, وہ نیاز کے پاس آتے تھے, وہ رانا نثار کے پاس آتے تھے, وہ راجہ اعجاز کے پاس آتے تھے, اور ان کے بزرگوں کے پاس میں نام بول رہا ہوں عبدالحکیم شوق صاحب کے پاس آتے تھے. اور وہی لوگ یہ جناب رات کو نوائے تھل کے دفتر میں بیٹھتے تھے, اور اس وقت جو تھا وہ
یعنی لیا کا لوکل اخبار سب سے بڑا وہی ہوا کرتا تھا اور تحریک بھی وہیں سے جنم لیتی تھی. سارے دوست وہیں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور یہ وہاں پر کہتے تھے کہ ضلع کو ڈویژن ضلع نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر لیا ضلع بن جائے گا تو پھر ڈپٹی کمشنر کا سامنا کون کرے گا، ایس ایس پی کا سامنا کون کرے گا. تو اس لیے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کمشنر آ کر یہاں پر بیٹھے گا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، آر پی او آ کے بیٹھے گا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تھانے پہ پھر مناپلی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، گرفت کمزور ہو جاتی ہے. جب آر پی او لیول کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ معاملات اور طریقے سے ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یوں نہیں ہوتا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور وہ ہانکتا پھرے، وہ کم ہوتا ہے. تو اسی لیے پارلیمانی کلاس کو متحد ہونا پڑے گا، عوام کی آواز میں آواز ملانا پڑے گی، تب جا کے لیا ڈویژن کا خواب مکمل ہوگا. ہمارے عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ لیا کو ڈویژن بناؤ. بہت شکریہ.